صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. درود پاک پڑھنے اللہم سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت، جنہوں نے خدا کو بھی نہیں مانا وہ موت کو مانتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. قبر روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ابھی جس منزل اور مقام پر یہ جا رہے ہیں اسے برزخ کہتے ہیں. برزخ مطلب ایک برج جس کا ایک سرا دنیا کی طرف ہے، دوسرا سرا آخرت کی طرف. قبر کے جو معاملات ہوتے ہیں، قبر دباتی بھی ہے، قبر پیار بھی کرتی ہے، اور قبر بہت کچھ سکھاتی ہے. تھوڑی دیر کی دھوپ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، چند بودیں نہیں جھیل پا رہے، اندھیرے میں نہیں رہ پا رہے ہیں، لیکن قبر میں گرمی بھی ہے، قبر میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جمال یار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے. میں حکم ہوا 10 منٹ میں 10 جملوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک دو بات اگر اتر جائے تو وہی بہت کافی ہے. ایک بڑی لمبی حدیث پاک ہے جسے حدیث سور کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان دکھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم، میں چین سے کیسے بیٹھوں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سور کو پیدا کر دیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہونٹوں سے دبائے ہوئے ہیں اور حکم الہی کے منتظر. 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلا مرتبہ سور پھونکنے کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو عرش کے نیچے جتنے بھی اللہ کی مخلوق جتنی بھی چیزیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں رب چاہے، ان پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہو جائے گا، وہ گھبرائیں گے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے آپ تھوڑی سی آندھی آ جاتی ہے تو یا زلزلہ آ جاتا ہے تو مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، انسان چل پھر نہیں پاتا ہے. سور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا زور دیا ہے کہ وہ پھونکتے ہی جو چیزیں ہوں گی قرآن پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. سورہ القاریہ، القاریہ تم القاریہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، کیا جانو کہ کیا دل دہلا دینے والی ہے. 3 مرتبہ پہلے تجسس پیدا کیا، اس کے بعد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ زمین پر ایسے بچھ جائیں گے جیسے پتنگے زمین پر بچھے ہوئے ہوتے. برسات میں اسٹریٹ لائٹ جو جلتی ہے اس کے بعد صبح آپ دیکھیں کس قدر تعداد میں پتنگے بچھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سور پھونکتے ہی زمین ہلے گی، زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو لوگ چل پھر نہیں پائیں گے، زمین پر بچ جائیں گے. شیاطین بھی گھبرا کے آسمان کی طرف بھاگیں گے. آسمان کا کلر یہ نہیں رہے گا نیلگوں آسمان، بلکہ یہ تارکول کی طرح کالا ہو جائے گا. فرشتے مار کر کے انہیں بھگا دیں گے. لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے جسے یوم التناد کہا جاتا ہے. زمین میں کثرت سے زلزلے آئیں گے. اور دوسری بار جب سور پھونکیں گے تو اسے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا وہ زندہ رہے گا، اور باقی کل من علیہ فان، عرش کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی. ملک الموت آئیں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ کو سب علم ہے لیکن اللہ پوچھے گا کون کون زندہ بچے.
تو وہ عرض کریں گے بار الہ تیری ذات باقی ہے جو حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، قیوم ہے تو۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہیں، میکائیل باقی ہیں، اور تیرا بندہ عزرائیل ملک الموت باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ جبرائیل اور میکائیل کو موت آئے گی، وہ بھی انتقال کریں گے۔ عرش پکار کے کہے گا اللہ کیا جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت آئے گی؟ اللہ فرمائے گا بس چپ کر، وہ میرے بندے ہی تو ہیں، انہیں بھی موت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا آپ بتاؤ، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، انہیں موت آ جائے گی، اب کون بچے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے مولا اب عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام بچے ہیں، میں بچا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے انہیں بھی موت آئے گی، جب وہ بھی انتقال کر جائیں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی باری آئے گی، پھر حضرت ملک الموت کی باری آئے گی، سب فنا ہو جائیں گے۔ جب کوئی نہیں بچے گا تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کہاں ہے دنیا کے فرعون، نمرود، شداد جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب کہیں سے آواز نہیں آئے گی تو خود اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اسی اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، قہر اور غلبے والا۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا سب فنا رہیں گے، پھر اللہ کی مشیت ہوگی کہ لوگ پھر سے زندہ۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس عقیدے پہ فوکس کیا گیا وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر آخرت پر ہمارا سچا ایمان اور یقین ہو جائے تو گناہوں سے، دلدل سے ہم آپ بچتے چلے جائیں گے۔ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ہم قوال جیسے ہو گئے، کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ جب موتیں ہوتی ہیں تب تھوڑے سے ہماری رگے جانگ میں حرکت آتی ہے، تھوڑی چیزیں ہم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کی مشیت ہوگی اللہ بارش نازل فرمائے گا، سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر سے پیدا فرمائے گا۔ وہ بارش 40 دن تک مسلسل بارش ہوگی اور زمین کے اوپر تقریباً 10 میٹر یا 12 میٹر ہر جگہ پانی۔ وہ پانی کیا کام کرے گا؟ جس طریقے سے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں باپ کا نطفہ کام کرتا ہے، یہ پانی کا قطرہ جا کے اور پھر ہم آپ جیسی صورتیں بننے لگتی ہیں۔ وہ پانی آنے کے بعد جس زندہ تر و تازہ ہونے لگیں گے، جس کا جسم جہاں کہیں تھا، جب جسم اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں گے تو تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر سور میں جمع کر دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں۔ اس میں بہت سے سوراخ ہوں گے، ایک سوراخ کی جو لمبائی چوڑائی بتائی جاتی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں آ جائیں صرف ایک سوراخ میں۔ اچھا، مومنوں کی جو روحیں ہوں گی وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہوئی اس میں جائیں گی، کافروں کی بہت برے حال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور پھونکو، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ فرمائے گا روحیں اپنے بدن میں چلے جاؤ، جسم میں چلی جاؤ۔ ساری روحیں اپنے بدن میں جب آ جائیں گی تو پھر اب بعث بعد الموت کا سلسلہ شروع ہوگا، قبریں شق ہوں گی، لوگ میدان محشر میں، وہاں دوزخ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا۔ روایتوں میں آیا کہ ابھی 100 سال کے فاصلے پہ دوزخ ہوگا، چنگھاڑ مارے گا تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آنے لگیں گے۔ دوسری مرتبہ جب چنگھاڑ مارے گا دوزخ تو انبیاء کرام کے بارے میں آیا کہ انبیاء کرام خوف اور دہشت سے اپنے اپنے سروں کو اپنے اپنے رانوں پہ رکھ لیں گے میدان محشر۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی اور محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو میدان محشر کا جو جلال ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جنازے کا بس 2 ہی مقصد ہے کہ اگر مردہ گناہ گار ہے تو 40 لوگوں میں کوئی ایک اللہ والا ہوتا ہے، اس کی دعا سے ان کی مغفرت ہو جائے، اور اگر ادھر والے گناہ گار ہیں یہ نیک ہیں تو ان کے طفیل ان کی مغفرت ہو جائے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا جنازے میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، جو موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، جو موجود نہیں انہیں بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے عورتوں کو بخش دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ تو یہ موتیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ اپنے رب سے اپنا رشتہ بندگی مضبوط کر لو، رب سے رشتہ بندگی مضبوط کر لو۔ بس یہ چند کلمات تھے۔ اب
नई नस्ल जो है थोड़े दीन से दूर हो रही, मोबाइल से करीब हो रही, तो इन्हें जनाजा का तरीका प्रैक्टिकल नहीं पता होता।